اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون۔ سورۃ الزمر کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی موت کا اعلان کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ ہر نفس ہر جاندار جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، ماں کے رحم میں تخلیق پائی ہے، پیدا ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس زندگی کے بعد پھر موت آنی ہے اور پھر قیامت کے دن یہ سب زندہ کیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ بلا شبہ آپ بھی میت ہو جاؤ گے اور یہ سب لوگ بھی میت ہونے والے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے اپنا قانون بیان کر دیا، اصول بیان کر دیا، اور اس اصول سے کسی کا استثناء نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث حضرات، ان سے ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف اور حدیث کے خلاف نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ زندہ مانتے ہیں بلکہ ان پر پڑھا جانے والا درود و سلام نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، دور نزدیک سے سنتے ہیں، دور سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا بالکل پکا پیٹنٹ عقیدہ ہے جو کہ قرآن و حدیث کے یکسر خلاف ہے، اللہ کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر موت کے بعد قیامت تو زندہ ہونا ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر یہ عرض اعمال کا معاملہ ہے، درود و سلام کا سننا، پیش ہونا، یہ بھی ان کا بڑا پکا عقیدہ ہے۔ جبکہ درود و سلام یہ دعا ہے رحمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے۔ تو بندہ درود میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی، دعا کرتا ہے، اللہ کو مخاطب کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہم اے اللہ صلی علی محمد، رحمت بھیج، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ دعا کو سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دعا کو قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن اس کے خلاف اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نہ صرف یہ کہ قبر میں زندہ ہیں بلکہ درود و سلام کو سنتے ہیں۔ عند القبر، قبر کے پاس اگر کوئی درود و سلام پڑھے، سنتے ہیں، دور سے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔
یہ عقیدہ ان کا بالکل باطل عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر تمام اہل حدیث قائم و دائم رہے ہیں۔ اب کچھ چکر بازیاں انہوں نے شروع کی ہے لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے۔ جب ان کے سامنے ڈاکٹر عثمانی کی یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ڈاکٹر عثمانی نے عقیدہ حیات النبی کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے سے، اور یہ عقیدہ بھی کہ اللہ کے نبی سنتے ہیں، درود و سلام کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس عقیدے کو بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تو جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں نبی کو قبر میں زندہ کرنے کی، دعاؤں کو سننے والا ماننے کی، تو انہوں نے پھر چکمہ دیا، چیٹنگ کی، اور انہوں نے اب جو ان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے صلاح الدین یوسف ہیں، آپ دیکھیں ان کی چالاکی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ بندوں کو گھماتے ہیں۔ صلاح الدین یوسف نے قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کے اوپر حاشیہ دیا ہے جو سعودیہ والوں نے شائع کیا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30، اِنَّکَ مَیَّتٌ وَإِنَّهُم مَیَّتُونَ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بالکل واضح صاف انداز میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا، جو خطبہ دیا تھا، وہ بھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے مان لیا کہ بھئی قرآن میں یہ آ رہا ہے، اور حدیثوں کو بھی انہوں نے مانا جو نبی کی وفات کا اعلان کرتی ہیں، بتاتی ہیں۔ پھر اب یہ اس کے بعد اب دیکھیں کہ کتنی چالاکی کے ساتھ کیسا چکمہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں دنیاوی زندگی حاصل ہے، وہ غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قبر میں برزخی حیات زندگی یقیناً حاصل ہے، لیکن دنیاوی زندگی نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے چکمہ دے دیا، بات کو گھمانے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، مگر برزخی حیات مانتے ہیں قبر کے اندر۔ تو جناب والا آپ برزخی حیات مانو یا دنیاوی مانو، حیات تو حیات ہے۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی قبر میں جو زندگی ہے، جو تمہارے پرانے مانتے چلے آئے ہیں وہی مانو، لیکن ڈاکٹر عثمانی کے فتوے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ یہ جو زندگی ہے قبر کی، اسے دنیاوی زندگی سے نکال کر برزخی زندگی بنا دو، تو ہمارا عقیدہ بھی قائم رہے گا اور ہماری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چالاکی انہوں نے دکھائی ہے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب والا پورا قرآن موجود ہے، سرمایہ حدیث موجود ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو قبر میں، مدینے والی قبر میں برزخی حیات حاصل ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن کی آیت میں ہے؟ دلیل پیش کریں۔ آج تک یہ کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔ تو یہ ہے ہمارا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف کہ یہ قرآن کے بھی مخالف ہیں، قرآن کے تو مخالف ہیں، یہ قرآن کو تو یہ ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتے، اور
روایت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ روایتیں بھی نہیں مانتے، حدیثیں بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ہمارا ان سے بنیادی اختلاف ہے کہ ان کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے، قرآن کے خلاف ان کا یہ عقیدہ ہے حیات النبی کا۔